اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی اور مرتبت، اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی اور مرتبت، اب یہ ڈرنے والا پروسیجر سمجھ میں آتا ہے، مگر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج کے دور کے اندر، آج کے پرفتن دور کے اندر ہم سچے بندے کہاں ڈھونڈیں؟ اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، وعلیکم السلام، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میں آپ احباب کو یہاں اس طرف بھی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچے وہ ہیں جو میرے پاک بندے ہیں، جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، جو میرے نیک بندے ہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جو ڈر کر جو ہے کہ عبادتیں، ریاضتیں، تقوی، پرہیزگاری، شب زندہ داری، بیداری کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو، اور اپنے جو ہے کہ صف میں دیکھو کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، سچوں کی صف میں کھڑے ہیں کہ جھوٹوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جیسے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جیسی صحبت ہو ویسا بندے پہ اثر بھی آتا ہے۔ اگر بندہ سچا ہو تو صحبت سچوں کی ہو، بندہ سچا ہو جاتا ہے، صحبت جھوٹوں کی ہو تو بندہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی اور مرتبت، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب کے غلاموں یاد رکھو، قیامت تک کے لیے میں تمہیں وہ نقصہ بتا رہا ہوں، جب تم اس نقصے پہ عمل کرو گے، فرمایا میں تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جیسے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اللہ کے نیک ولی ہیں، متقی تھے، پرہیزگار تھے، شب زندہ دار تھے، آپ عالم باعمل تھے، اس کے باوجود بھی آپ سچوں کی تلاش میں نکلے۔ وہ سچے کون تھے؟ آپ نے اپنے شیخ کامل کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور ان کے دستے شفقت پہ، دستے مبارک پر ہاتھ رکھ کر جب بیعت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچوں کی صف میں جمع فرما لیا۔ حضرات گرامی اور مرتبت، آپ توجہ کریں، کیا حضرت غوث پاک پیران پیر پیدائشی اللہ کے ولی، آپ کو کسی کی ضرورت ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ اپنے پیر کے ہاتھ پہ دست کرم پر بیعت کرتے ہیں، اور لوگوں کو قیامت تک کے لیے بتاتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، میں پیروں کا پیر ہو کے بھی مجھے اپنے پیر کی ضرورت ہے، اور آپ نے اپنے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اسی طرح حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کروڑوں رحمتیں ہوں آپ کے مزار پر انوار پر۔ حضرات گرامی اور مرتبت، آپ نے بھی اپنے دستے مبارک پر اپنے شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کی، اور سچوں کی صف میں جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے،
اسی طرح جتنے بھی آپ کو اولیاء اکرام کاملین نظر آئیں گے وہ سچوں کی صفوں میں کھڑے نظر آئیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچے کون ہیں؟ سچے وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پاک بندے ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا یہ وہ پاک بندے ہیں جنہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے، یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اور شاعر نے کتنا خوبصورت جملہ کہا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں۔ آج اس آیت کریمہ سے اس طرف استدلال کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی شینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت پاک مریم علیہ السلام، آپ کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب حضرت پاک مریم علیہ السلام جنگل میں چلی گئیں۔ جب بیٹا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیاری مریم اپنے بچے کو لے کر بستی میں چلی جاؤ اور وہاں جا کر کچھ بھی نہیں کہنا، خاموش رہنا ہے۔ تو حضرت پاک مریم علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا، آپ خاموشی سے بستی کے اندر گئیں۔ تو اس وقت یہود و نصارہ عیسائیت کا زور شور تھا، اور یہ یاد رکھیں کہ عیسائیت جو شروع ہوئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، یعنی خدا ماننا اور خدا کا بیٹا کہنا معاذ اللہ۔ تو حضرت پاک مریم علیہ السلام جب آپ بستی میں آئیں تو یہود نصارہ لوگوں نے کہا کہ اے مریم، تیرے گھر والے تو بڑے باادب تھے، بڑے پاک تھے، اور تیری نسلیں جو تھی بڑے نیکوکار بندے تھے، تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ بغیر شوہر کے بیٹا لے آئی ہے، کہاں سے لے آئی ہے؟ کس کا ہے؟ تو حضرت پاک مریم علیہ السلام خاموش ہیں، اللہ کا حکم ہے، بولتی کچھ نہیں، خاموش ہیں۔ یہود اور نصارہ اب جس وقت پاک مریم علیہ السلام سے زبان درازی کرتے کرتے حد کراس کی اور تہمت لگا دی کہ اے مریم، یہ تیرا بیٹا کہاں سے منہ کالا کر آئی ہے معاذ اللہ۔ اور محدثین مفسرین فرماتے ہیں زبان درازی کرتے کرتے یہاں تک نوبت آ گئی کہ حضرت پاک مریم علیہ السلام کے گریبان تک ظالم پہنچنا چاہا، تو حضرت پاک مریم علیہ السلام نے فوراً ہاتھ بچے کی جانب کر دیا اور کہا کہ یہ بچہ ہے، اس سے پوچھو کہ یہ دنیا میں آیا ہے، کیسے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 1 دن کی ہے، تو سب نے کہا کہ مریم کیسی بات کرتی ہے، 1 دن کا بچہ کیا بولتا ہے، 1 دن کا بچہ کیا کہے گا؟ تو اشارہ کرتے ہی حضرت پاک مریم علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کا حکم پایا تو فوراً بول اٹھے، کہنے لگے کہ میں کالا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے۔
اب آپ کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت پاک مریم علیہ السلام کے پاک دامن کی گواہی دیتے کہ یہ میری ماں ہے، یہ پاک ہے اور یہ گناہوں سے، عیب سے پاک ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ بات بھی کہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ نے کچھ یہ باتیں پہلے کہی اور پاک دامنی کی گواہی نہ دی۔ ان گواہیوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی یہ نظر آ رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلا رد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ عیسائیت کا کیا، اس واسطے کہ یہود و نصارہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے پہلی نفی کی کہ میں نہ رب ہوں نہ رب کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور دوسرا رد کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اس طرف رد کیا کہ جو معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین، والدہ، والد ان پر اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ وہ کافر تھے، وہ معاذ اللہ مومن نہیں تھے۔ میں اس طرف بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یاد رکھو میں نبی ہوں، نبی پاک ہوتا ہے، نبی کی ماں بھی پاک ہوتی ہے۔ اللہ پلیتوں کے ہاں نبی پیدا نہیں کرتا، اللہ پاکوں کے ہاں نبی پیدا کرتا ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نفی کی ان لوگوں کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو آپ کی نفی کرنا اس چیز پر دلالت کرتا تھا کہ یاد رکھو میری پاک ماں، پاک مریم علیہ السلام جو میری ماں ہے وہ پاک ہیں، ان کی جو ہے کہ دامن صاف ہے، وہ کہیں سے معاذ اللہ منہ کالا کر کے نہیں آئیں، بلکہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ بڑی مائیں وہ ہوتی ہیں کافی ساری جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں مگر پھر بھی اولاد پیدا نہیں ہوتی، وہ رب ہے، وہ قادر قدرت ہے، وہ جس کو چاہے اولاد عطا فرمائے، جس کو چاہے نہ اولاد عطا فرمائے، یہ رب کی قدرت ہے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے نہ دے، یہ اللہ کی شان ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر اعتراض کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے۔ اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے، نہ بیٹا، نہ ماں ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا کرنا یہ رب کی قدرت ہے اور رب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ نبی شینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے پیدا ہو کر دلیل دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ دو دلیلیں دو فرقوں کو رد کرتی ہیں اور بڑے احسن انداز کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو میں آپ احباب کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی شینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جب پہلے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ نے عیسائیت کو رد کیا، عیسائیت کو جو ہے کہ ان کا منہ بند کر دیا۔ قیامت تک کے لیے آپ نے عیسائیت کو بتا دیا، یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسرا رد حضرت عیسیٰ علیہ نبی شینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر اعتراضات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین
مومن نہیں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا معاذ اللہ، تو میں انہیں بھی بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو غیر جو بد کردار ہو، جن کا کردار صاف نہ ہو، ان کے ہاں نبی پیدا نہیں ہوتا، اور جن کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی پیدا ہوں اور پاک ماں کو لقب دیا جائے اور قرآن میں سورت مریم نازل کی جائے، تو خود سوچو جن کی پاک دامنی کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے، اس پاک ماں کا بیٹا بھی پاک ہے، حرام کہنے والا خود حرام کا ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی پاک ہیں، آپ کی والدہ بھی پاک ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اگر عام نبی کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی اور مرتبت، موضوع بڑا لمبا ہے، میں انکسار کرتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے آپ کو بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے تھے نبی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی، جیسے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج جس نبی کی ہم بات کرتے ہیں، جس نبی کی شان ہم بیان کرتے ہیں، وہ نبی خود بھی سچا ہے، اس نبی کی امت بھی سچی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، آپ کی پاک ماں حضرت پاک مریم علیہ السلام سچی ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے ماننے والا فرقہ یہود و نصارہ وہ جھوٹا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، یہود نے، نصارہ نے اعتراض کیا حضرت پاک مریم علیہ السلام پر، قیامت تک کے لیے ہزاروں پوپ اگر یہ کہتے رہے کہ بیت المقدس ہمارا ہے اور بیت المقدس کے وارث ہم آپ ہیں، تو میں اس آیات کریمہ سے، اس عنوان سے اس طرف استدلال کرتے کرتے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، کہیں اندھیر نگری میں نہ بیٹھے رہنا۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین اتنا روشن ہے کہ جیسے اس کی رات اتنی روشن ہے جیسے دن روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ اول بنایا۔ کیا بنایا؟ قبلہ اول بنایا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جیسے موجود ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سلطان، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اول کی جانب اپنا رخ کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے سرکار کے دل میں خیال آیا، قرآن کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب کے ذہن میں خیال آیا کہ پاک پروردگار عالم مسلمانوں کا کوئی قبلہ بنا دے جس کی جانب مسلمان رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو سرکار نماز پڑھتے پڑھتے آسمان پر دیکھتے ہیں، بار بار آسمان کی جانب دیکھتے ہیں۔ اب اس بات سے بھی یہ بات کرتا چلوں، جو کہتے ہیں نبی تیرے اور میرے جیسا، خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے، قیامت تک کسی مائی کے لال کے اندر جرت ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف بار بار دیکھے۔ نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی جانب دیکھے تو اللہ اس کی آنکھیں اندھی کر دے گا۔ اللہ فرماتے جو نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی جانب بار بار دیکھے میں اس کی آنکھیں اندھی کر دوں گا۔ اب محبوب تو بار بار آنکھیں آسمان کی جانب دہراتے ہیں،
کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی نگاہیں نیچے کرتے ہیں، پھر آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب، خدا دیکھ رہا ہے آپ کا بار بار آسمان کو دیکھنا۔ محبوب، آپ ایسا کریں کہ جس جانب آپ کا دل کرتا ہے چہرہ پھیر لیں، اللہ اس کو آپ کا قبلہ بنا دے گا۔ اور سرکار کے ذہن کے اندر تھا کہ ہمارا قبلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو بنایا تو آپ کے آباء و اجداد نے اس کو تعمیر کیا تھا بیت اللہ شریف کو، تو آپ کے خیال میں تھا کہ کاش اللہ بیت اللہ شریف کو ہمارا قبلہ بنائے تو اس کی طرف ہم مسلمان چہرہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ سرکار کے ذہن میں بیت اللہ شریف ہے، نماز پڑھیں مسجد اقصیٰ کی طرف، قبلہ اول کی جانب، نماز پڑھتے پڑھتے سرکار کا خیال بیت اللہ شریف کی جانب ہے اور نگاہیں بار بار آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب، تمہارا رب دیکھ رہا ہے آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا۔ محبوب، آپ جس طرف چہرہ پھیر لیں گے اللہ اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بیان کرتے کرتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی محبوب تو نماز پڑھیں قبلہ اول کی جانب چہرہ کر کے، اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ جس طرف بھی چہرہ کریں گے ہم اس کو قبلہ آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ اب نماز ہو رہی ہے، یہ بھی نہیں کہ محبوب نماز پڑھ لیں مکمل کر لیں اس کے بعد ہم آپ کا قبلہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سا بنانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ جس طرف چہرہ کر لیں گے، چہرہ پھیریں گے، ہم مسلمانوں کا قبلہ بنا دیں گے۔ محبوب نے نماز پڑھتے پڑھتے، جب جبریل آئے سرکار نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے سرکار نے اپنا قبلہ اول کی جانب سے چہرہ پھیرا اور بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا۔ اب صحابہ پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ نے دیکھا کہ محبوب تو چہرہ پھیر چکے ہیں۔ اب کسی ایک صحابی نے بھی نماز نہ توڑی، کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ صحابہ نے بھی دیکھا کہ سرکار نے نماز پڑھتے پڑھتے چہرہ پھیر لیا ہے، صحابہ کی عظمت پہ قربان جائیں۔ صحابہ بھی نماز پڑھتے پڑھتے سرکار کے پیچھے گھوم گئے اور چہرہ پھیر لیا۔ جب چہرہ پھرا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کروائی۔ نماز مکمل کروانے کے بعد سرکار نے فرمایا آج کے بعد بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ ہے۔ کیا قبلہ ہے؟ مگر مسجد اقصیٰ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے آقا علیہ السلام کے قدم مبارک لگے اور سرکار جہاں سے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر رب کے پاس گئے معراج شریف پر، اور قبلہ اول ہمارا جس طرف مسلمان پہلے چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، حضرات گرامی اور مرتبت جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اور دیگر ہمارے بزرگوں کا واقعہ آپ کو سنایا تھا۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، آج اس قبلہ اول پر بہت وقت تھوڑا ہے، خدا کی قسم تفصیل میں نہیں جا سکتا، بالکل انکسار کرتے ہوئے قبلہ اول کے اوپر یہود و نصارہ نے جس طرح حملہ کیا اور مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ 27ویں کی رات جو گزری ہے رمضان المبارک کے اندر، نماز پڑھتے پڑھتے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، بمباری کی گئی مسلمانوں کے اوپر اور سیدھے فائر کیے گئے، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج بیت المقدس کی جانب علم جہاد بلند کرنے کے بجائے آج ہم جیسا کوئی کمزور سا بندہ، ہم جیسا نازک سا بندہ اگر آواز بلند کرے، اگر اپنے بھائی مسلمانوں کے حق میں کوئی صدا بلند کرے، ایک تو پرچے کاٹے جاتے ہیں، دوسری بات کہ اگر بیت المقدس کے حوالے سے آواز بلند کی جائے اور علم جہاد بلند کرنے کی صدا دی جائے تو کہا جاتا ہے ہمارے اندر اتنے
سورسز نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ ہم جہاد کر سکیں۔ بس کیا کرنا ہے، 1 منٹ کی خاموشی کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور پورا پاکستان 1 منٹ کی خاموشی کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ آج میرے جیسا کمزور سا بندہ تو آواز بلند کرے، میرے جیسا کمزور سا بندہ تو ریلی نکالے، مگر ہماری حکومت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ احتجاج کرے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرے۔ لعنت ہو ایسی خاموشی پہ، لعنت ہو ایسی حکومت پہ کہ جو بیت المقدس کے اندر، قبلہ اول کے اندر مسلمانوں کو نہتے شہید کر دیا جائے، مسلمانوں کا جرم بھی کچھ نہ ہو، اور بیت المقدس کی جانب آہستہ آہستہ یہود و نصارہ اپنے قدم جما رہے ہیں، اور جب شہید کیا جاتا ہے یہ صدا بلند کرتے ہیں، 1 دن کی خاموشی، 1 منٹ کی خاموشی۔ میں نے کہا تمہاری 1 منٹ کی خاموشی، اور وہ پھر رک جاتے ہیں، وہ پھر اپنا جو ہے کہ مسلمانوں کی جانب بڑھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے علاقے آباد کر رہے ہیں یہود و نصارہ، اور مسلمان اسی کشمکش میں ہیں کہ میرے بچے کھانا کہاں سے کھائیں گے، میرے بچے، میں پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کروں کہ جہاد کروں۔ سرکار فرماتے قیامت تک کے لیے جہاد ختم نہیں ہوگا، اور جس قوم میں جہاد ختم ہو جائے، جس بندے کے اندر تمنا جہاد نہ ہو، تو سرکار فرماتے منافق کی موت مرے گا۔ کس کی موت مرے گا؟ منافق کی۔ بتاؤ ہمارے حکمران کس کی موت مریں گے؟ کس کی موت مریں گے؟ منافق کی۔ آج علم جہاد اس وقت ساری اسلامی ممالک کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور ایک فرض ہوتا ہے فرض کفایہ، اس وقت جو فرض ہے وہ فرض عین ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو نہتے شہید کیا جا رہا ہے، اور مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا گیا ہے، اور وہاں پر عیسائیوں نے رقص کیا، اور آتش بازی کر کر، رقص کر کر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے پھر قبضہ کر لیا ہے، اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، اب کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا۔ اب جس دور میں ٹک ٹاک پہ ناچنے والی بے حیا عورتیں ٹک ٹاک بنا کر جو کہ شادیاں کر کے اپنے بچے پیدا کریں، تو میں نے کہا جو ٹک ٹاک بنا کر بچے پیدا کریں ان کے بچوں کو کبھی جہاد کا جذبہ نہیں آتا۔ جہاد کا جذبہ تو انہیں آتا ہے جن کی ماؤں نے اپنے بچوں کو صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں دی ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی اور مرتبت، میرا یہ تاریخی جملہ یاد رکھنا، میں کمزور سا بندہ، تحریک لبیک کا ایک ادنا سا کارکن، اس منبر رسول پر بیٹھ کر، اس مسجد کے اندر بیٹھ کر، اس گوشالہ میں بیٹھ کر، زندگی پتہ نہیں آج مر جانا ہے، کل مر جانا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرا تاریخی جملہ یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا کہ جب جہاد کا وقت ہوگا تو فوجیں آ کر، اگر تحریک لبیک کی قدر نہ کی لوگوں نے، ایک وقت آئے گا کہ فوجی آ کر مسجدوں کے اندر اعلان کریں گے کہ آؤ جہاد کرنے چلیں، تو کوئی بھی جہاد کرنے کے لیے نہیں جائے گا، کوئی بھی ٹک ٹاک کا پیدا شدہ بندہ جہاد کرنے کے لیے نہیں جائے گا، اور جہاد کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ خدا کی قسم جب بھی کوئی جہاد کے لیے جائے گا، لبیک یا رسول اللہ کہنے والا جائے گا، یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہنے والا جائے گا۔ آج خدا کی قسم جو وقت امت مسلمہ پہ آ چکا ہے، سرکار نے فرمایا تھا اولہن نقدن الحکم، فرمایا پہلے اپنا اقتدار مضبوط کرنا میرے غلاموں، بعد میں آخرہن الصلاۃ، آخری حملہ نماز پہ ہونا ہے۔ آخری جب نظام مصطفیٰ مضبوط ہو جائے گا تو سرکار فرماتے ہیں خود بخود، فرمایا تمہاری نماز بھی محفوظ ہو جائے گی، قبلہ اول بھی محفوظ ہو جائے گا۔ آج کیا آپ میری اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ 1 منٹ کی خاموشی سے کیا فلسطین آزاد ہو سکتا ہے؟ بولو سارے، ساڑھے بیانہ نال آزاد نہیں ہویا تو 1 منٹ کی خاموشی کی کرے گی؟ اگر فلسطین کو آزاد کروانا ہے، اگر کشمیر کو آزاد کروانا ہے، اگر چیچنیا بوسنیا کو آزاد کروانا ہے، تو خدا کی قسم ایک ہی حل ہے، الجہاد الجہاد۔ سارے کو لبیک لبیک، الجہاد الجہاد۔ جیڑا الجہاد الجہاد دا نعرہ بھی نہ لاوے، جذبہ نہ ہوئے، جذبہ ہوئے تو نعرہ لاوے نا، جیڑا نعرہ نہیں لا سکتا وہ جہاد کرن کی جائے گا۔
تو جیرا نعرہ بھی نہ لاوے سرکار دے فرمان دے مطابق فرمایا منافق دی موت مرے گا، تو ہن پتہ چلدا ہے کہ کیڑا جہاد دا جذبہ رکھدا ہے تے کیڑا ایک منٹ دی خاموشی رکھنا چاہندا ہے۔ محبت نہ ذرا نعرہ لاؤ، الجہاد 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 الجہاد۔ محبت نہ ذرا پتہ چلے کہ لبیک لبیک جہاد کہن والے ہر وقت تیار نے، ماما نے جڑے لال جمے نے لبیک یا رسول اللہ کہن والے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، حکومت کے اندر اگر کوئی بزدلی ہے، اگر اتنا جذبہ نہیں ہے، اگر جنگ نہیں کر سکتی تو خدا کی قسم خود نہ جائے، پاک فوج کو تو حکم دے دے۔ اگر پاک فوج کو بھی نہیں بھیجنا چاہتے تو لبیک یا رسول اللہ کہنے والے نوجوانوں کو ہی حکم دے دے۔ ہم اپنے سینوں کے جو ہے کہ اوپر گولی کھا کر بتائیں گے، کل بھی قبلہ اول کی حفاظت کرنے والے سنی ماؤں کے لال تھے، آج بھی قبلہ اول کا تحفظ کرنے والے سنی ماؤں کے لال ہیں۔ لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ جذبے نہ نعرہ لاؤ، لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ آج جو پیر بھی جڑے دعا مانگ دیاں بھی کسی دی ایم این اے ایم پی اے جڑا کہ وزیر اعظم اودی ماں واسطے تے دعا مانگ لیندے نے، تے جدو فلسطین تے برما تے شام تے کشمیر وری دعا منگن دی واری آوے تے پیر صاحب دے بھی ہاتھ کمن لا پیندے نے، لتاں کمن لا پیندیاں۔ پتہ ہے ادھروں ایم این اے لو تے 500,000 روپیہ آ جانا ہے، مگر کشمیر تے فلسطین دے حق چ گل کرن وری پلیوں جانے ہی نہیں لگنے، آنے کوئی نہیں، تے نمازی بھی خراب ہی ہونے نے۔ حضرات یہ یاد رکھیں، میرے امام نے کہا تھا جس چیز کی یاد ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ باری ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کر جیتا ہے، کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک طاری ہے۔ مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں وہ طرز حکومت ملت سے غداری ہے، مکاری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، یہ لوگ ہمارے ملک کے وفادار نہیں ہیں، ان میں سے ایک بھی ہمارے ملک کا وفادار نہیں ہے۔ ان کی نیشنلٹیاں امریکہ، کینیڈا، یورپ کی ہیں۔ یہ جب پاکستان جہاد کا وقت آئے گا، جب کافر حملہ آور ہوں گے تو خدا کی قسم یہ یا رسول اللہ کہنے والے ماؤں کے لال میدان میں آئیں گے اور اس وطن کی حفاظت کر کے اپنا خون دے کر یہ بتائیں گے کہ ہم نے اگر اپنی جانیں رکھی ہیں تو مدینے کے تاجدار کے لیے رکھی ہیں یا ملک پاکستان کے لیے رکھی ہیں۔ اگر آج علم جہاد بلند ہوتا ہے تو دیکھ لینا یہ لوگ سب سے پہلے امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی یورپ بھاگ جائے گا، اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں ان کی عیش و آرام، ان کی سہولتیں، صحبتیں یہ صرف پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ چندہ اکٹھا کر کر یہ یہاں سے لے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور نیشنلٹیاں امریکہ میں آج دیکھو پراما لیکس والے کہاں جا چکے ہیں۔ آج یہ سارے جو ہے کہ یہود و نصارہ کے ٹاؤٹ یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں۔ جب کشمیر کی باری آئی تو انہوں نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی، جب فلسطین کی باری آئی تو انہوں نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا، اور ان کی پارٹی کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ وہ اللہ نے اس وقت فیصلہ کر دیا تھا کہ جب سرکار نماز پڑھتے پڑھتے سرکار نے چہرہ پھیرا تھا تو قبلہ اول سے سرکار نے بیت اللہ شریف کی جانب چہرہ کر لیا، تو سرکار کا بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو فلسطین دے دیا اور ہمیں بیت اللہ دے دیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم تیری سوچ بھی غلط ہے، تیری سوچ پہ لعنت۔ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، ہمارے رہنما آپ فیصلہ کر گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ فلسطین کو تب تسلیم کیا جائے گا، اسرائیل کی حکومت کو مسترد کرتے ہیں ہم، فلسطین کو بھرپور ان کی حمایت کر کے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، فلسطین کو تب تسلیم کریں گے کہ جب فلسطین کی حکومت مسلمانوں کے سپرد کر دی جائے گی۔ کیا آپ میری اس چیز کی حمایت کرتے ہیں؟
اپنا ہاتھ بلند کر کے بتاؤ، سارے حمایت کر دیو، نعرہ لگا کے بتاؤ لبیک لبیک، ہاتھ چوک کے لبیک 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 الجہاد 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 الجہاد۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، برما سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ اور جب جہاد کا اعلان ہوگا محمد عربی کے غلام یہ نعرہ بھی لگاتے جائیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی غیبی مدد فرما کر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔